अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। एक अजीबो गरीब सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को। और यहाँ हम मुदाखलत की बात तो करते हैं, और ख़ास तौर पे ये बयानिया तो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का रहा कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है, और उसकी हुकूमत को अमेरिका ने एक साजिश के तहत ख़त्म किया। और उस वक़्त की जो पीडीएम थी वो उसमें मुलव्वस थी, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट, और पूरा उन्होंने एक बयानिया बनाया। उससे बाद में वो मुकर भी गए। लेकिन अभी जो हकायक सामने आ रहे हैं पाकिस्तान में, जो बैरूनी मुदाखलत है, और उसमें बाकायदा तौर पर सफारतकारों की, जो पाकिस्तान में सफारतकार तैनात हैं, उनकी सरगर्मियाँ वो सामने आई हैं। बहुत हसास मामला है जिस पे हम कुछ आज बात कर रहे हैं। और ये मामलात और ये खबर कोई यहाँ से नहीं सामने आई। इस पे बात उस मुल्क के जो सहाफ़ी हैं, वहाँ पे जो सहाफ़ी बैठे हैं या लोग बैठे हैं देख रहे हैं, उधर से भी आई हैं। फिर पाकिस्तान से जो इन तमाम जो ड्राइंग रूम्स की पॉलिटिक्स को भी देखते हैं और सरगर्मियों को भी देखते हैं, वहाँ से भी खबरें आई हैं। और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, आप कह सकते हैं कि वहाँ से भी ये इतलात बड़ी परेशान कुन है। पाकिस्तान का ताल्लुक बरतानिया के साथ हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। और ख़ास तौर पे जो बरतानवी सफारतकार हाई कमिश्नर पाकिस्तान में रहे हैं इस वक्त, जेन मैरियट हैं, उनकी सरगर्मियों के हवाले से बात हो रही है। तो यकीनी तौर पे ये बात सिर्फ उनकी ज़ाती तौर पे तो नहीं है, वो किसी साथ कहीं से लिंक्ड हैं। चीज़ें क्या हैं, तफसीलात क्या हैं जिस पे बात कर रहे हैं। खबर ये है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे जो इमरान खान है, बानी पीटीआई, उनकी रिहाई के लिए एक तरह से मुहिम चलाई है। ये इल्ज़ाम है इस पे, और इसकी तफसीलात हैं। उन्हें इनकार का हक है, और उनके मुल्क को भी। लेकिन अगर इस पे एक्शन हो जाता है, जैसे हम आगे चल के बात करेंगे कि क्या एक्शन, बरतानवी हुकूमत एक्शन लेने पे अगर मजबूर हो रही है, जो खबरें हैं, तो फिर तो ये मामला और हसास हो जाता है और सीरियस हो जाता है। बरतानिया में इनकी जो बानी पीटीआई की जो पहली बीवी हैं, जमाइमा गोल्डस्मिथ, और जो बरतानिया में यहूदी लाबी है, वो बड़ी एक उसका एक फाल किरदार है। आपको भी पता है सबको कि वहाँ उसके लिए इमरान खान कोशिशें भी करते रहे इंतखाबात में, उनको जो लंदन के मेयर के लिए भी। इसके अलावा भी पूरा एक नेटवर्क है। क्या ये खसूसी टास्क उन्हें दिया गया उनकी जानिब से, ये यहाँ से जो बात आ रही है। और जराए का दावा ये है कि जब पीडीएम हुकूमत के नोटिस में ये मामला आया, तो उनकी पुरस्रार जो एक्टिविटीज हैं उनको रीचेक किया गया। जाहिर बात है, ये ऐसे नहीं है कि आप इल्जाम लगाएं, इसमें दो मुल्कों के ताल्लुकात पे हर्फ आ सकता है। और ऐसी चीजें तो बाज औकात सरफे नजर भी कर दी जाती हैं कि चलें तरीके से इसको हैंडल किया जाए, सफारती तरीके से बात सामने ना आए, क्योंकि स्टेक सबके होते हैं। पाकिस्तान का बड़ा स्टेक है। बरतानिया पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, बहुत सारे पाकिस्तानी मिलियंस की तादाद में वहां पे मौजूद हैं। हमारी एक तारीखी रवाबत है, और ये इस मामले में इस तरीके से ये खत्म नहीं होने चाहिए, और खत्म हो भी नहीं सकते। इसको जरूर एड्रेस किया जाएगा कि ये चीज हुई कैसे कैसे है, क्यों हुई है। और ये भी पता ये चला है कि ये जो जेन मैरियट हैं, उनकी जो ये खुफिया सरगर्मियां इनको कह लें, ये बरतानवी हुकूमत का ऑफिशियल मौकफ नहीं है जब इसको चेक किया गया। तो फिर इसके बाद अब ये इतलात हैं कि उन्हें तब्दील किया जा सकता है या किया जा रहा है। और अगर सितंबर के पहले हफ्ते में इस पे अमल दरामद हो जाता है, तो इस बात को तकवीयत मिल जाएगी, इस बात पे ये मोहर लग जाएगी कि वाकई ये मामला ऐसे ही था जैसे सामने आया है। वो ऐसे उनको इतना जोश कि उन्होंने मुलाकातें की हैं। और एक तो उन्होंने पीटीआई की जो लीडरशिप है उनके साथ तो मुलाकातें की हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर इमरान खान बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई करवानी है, तो पीटीआई के रहनुमाओं से मुलाकातों से तो कोई असर नहीं पड़ना। तो उन्होंने फिर हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें की हैं। सदर आसफ अली जरदारी से, वजीर आजम शहबाज शरीफ से, मियाँ नवाज शरीफ से, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ साहबा, वजीर आला पंजाब, और इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात से भी उनका राब्ता हुआ है। और ये राब्ते उनके वैसे होते हैं, लेकिन ये जो सब सारे नाम लिए हैं, यहाँ पे आके इन राब्तों में उन्होंने बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के लिए बाकायदा तौर पर बात की है। तो जब कड़ी से कड़ी मिली है, तो फिर ये उनके सिर्फ एक एक दो उनकी होता है ना कि बंदा राय का इजहार कर देता है कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वो फिर एक सीक्वेंस में जब आया तो पता चला कि ये तो पूरी कोई मुहिम है, और उसको वो लीड कर रही हैं यहाँ पे।
اور اب اس کا دوسرا ایک پہلو دیکھیں، پاکستان میں مطلب ہمیشہ سے، جیسے ہم نے پہلے شروع میں بات کی کہ امریکی غلامی اور برطانیہ اور ایک جو استعمار اس کے انڈر رہنا، یہ سارا نعرہ تو تھا عمران خان کا، اور اب اس کی رہائی کے لیے بھی وہی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کبھی امریکی کانگریس سے قرارداد منظور ہوتی ہے، برطانوی ہائی کمشنر ہیں ان سے وہ لابنگ ہو رہی ہے، تو یہ دیکھا جائے کہ یہ ہے کیا، تو اصل ایجنٹ کون ہے یا اصل، تو عمران خان صاحب ایک سیاستدان ہیں، ان کی ایک سیاسی جدوجہد ہے، ہونی چاہیے اور سارے معاملات، لیکن وہ دائیں بائیں سے تمام اثر و رسوخ استعمال کرنا، اور جن مقدمات میں وہ گرفتار ہیں ان کا مقابلہ قانون کے تحت نہیں کرنا، اور اپنا جو جیل میں بھی میڈیا ٹاکس کرتے رہنا، اپنے مقدمہ خاص طور پہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، اس میں بھی القادر ٹرسٹ والا، اس میں بھی کوئی کیس نہیں لڑا گیا، تو ان کا تو ٹارگٹ ہی پھر کچھ اور ہے۔ ٹیبل ٹاک کے وہ قائل نہیں ہے، جب وہ وزیر اعظم تھے وہ اس وقت بھی کسی سے پاکستان میں بیٹھ کے بات کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، آج بھی وہ اسی صورتحال ہے۔ اچھا، پھر ابھی جو جلسہ ترنول والا کینسل ہوا ہے اس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا ہے، اس کی وہ تردید نہیں کر رہے کہ ان کو کوئی پیغام آیا ہے، اس کی بھی تفصیل آئی ہے، وہ تو سارا تو دو عملی ہے۔ اب اس میں جو یہ جین میریٹ صاحبہ ہے، ان کا جو سفارتی کیریئر ہے اس پہ بھی ہم نظر رکھیں تو دیکھیں کہ یہ ہے کیا۔ وہ ان کو اس طرح کا جو یہودی لابی کہہ لیں، اس والے سے کردار مشتبہ طور پہ، مطلب یہ چیزیں ہیں کیوں؟ ان کا جو سفارتی کیریئر کہاں کہاں، افغانستان، عراق، لیبیا، شام، افغانستان، عراق، لیبیا، شام، اور اب پاکستان، اور ان چاروں ممالک میں تو وہ تباہی پھیلا کے آئی ہیں، دیکھا جائے تو وہاں تو کوئی ان ملکوں کے حالات، انہوں نے تو نہیں تباہی پھیلائی، لیکن اب ہم ویسے کڑی سے کڑی ملائیں گے، مطلب جہاں بھی گئی ہیں، یا اب یہ اتنا حسن اتفاق ہے، حسن تو نہیں ہے، بدقسمتی ہے کہ جہاں گئی ہیں وہاں ان ملکوں کے حالات اچھے نہیں رہے، اور پاکستان اب یہاں بھی ایک انتشار اور فساد کی صورتحال ہے، اور جو معاملات ہیں تو کوئی تو ہے کہ جس کی وہ کہتے ہیں نا، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، لیکن یہاں سے ان کی جو ناکامی ہے پتہ چل جانا، اچھا ایسی جو سرگرمیاں ہیں ان کا جب پتہ چل جائے تو پھر اس کی ویلیو نہیں رہتی، پھر وہ سمجھے کہ ایک طرح سے ناکامی ہے، تو یہاں کم از کم یہ تو ہوا کہ ان کی ناکامی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں جو فیض الحسن چوہان ہیں، پہلے تحریک انصاف ہے، ظاہری بات اب عمران خان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا، خود انہوں نے کہا، کیونکہ وہ جب عمران خان کے ساتھ تھے تو وہ اسی بیانیے کو ساتھ لے کے چل رہے تھے امریکی غلامی کا، تو اس لیے ان کا یہ کہنا بنتا بھی ہے کہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ امریکہ اور مغرب کی غلامی سے انکار کا ڈھکوسلہ کرنے والے لیڈر کی حمایت میں سارا امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور یورپ میدان عمل میں نکل آئے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کسی منافق لیڈر اور گروہ اور اس کی منافقانہ پالیسی کو کامیاب ہونے سے پہلے اپنے ہاتھوں قول اور عمل سے بے نقاب ہوتے دیکھا ہے۔ بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کا ایک ایک عمل اور قول زبان حال اور زبان اقوال سے ثابت کر رہا ہے کہ بھاڑ میں گئی امریکہ اور فوج سے حقیقی آزادی، ہم تو امریکہ، یورپ، برطانیہ اور عالمی طاقتوں کے دوست، تابع دار اور اطاعت گزار ہیں، اور پاک فوج سے مخاصمت ہماری غلطی تھی۔ اسی طرح اس پہ جو ایک جرنلسٹ ہیں، برطانیہ میں مقیم ہیں، اظہر جاوید، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ چونکہ بہت زیادہ گمبھیر ہے اور اس پہ کوئی ایکشن ہوا چاہتا ہے، انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے عمر ایوب کی، جین میریٹ کی، جو رؤوف حسن ہیں، اور جو وکیل ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، اور ان کے حامد خان ہیں، اور ساتھ ایک اور سفارتی اہلکار ہیں، اور ٹویٹ میں لکھا کیا ہے، پاکستان کے لیے برطانوی ہائی کمشنر کو تبدیل کیے جانے کا امکان، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت، عمران خان کی رہائی کے لیے لابنگ کرنے کے الزامات، برطانوی وزارت خارجہ نے جین میریٹ کے حوالے سے پاکستان میں سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم کا نوٹس لے لیا، اور اسلام آباد میں اپنے سفارت خانے سے تفصیلی رپورٹ مانگ لی۔ یعنی یہ جو معاملہ ہے یہ یہاں پہ ایک اہم موڑ پہ آ چکا ہے،
اور اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے جب اس پہ تفصیلی رپورٹ آئے گی اور وہ جو ان اہم ملاقاتوں میں وہ موقف اختیار کرتی رہی ہیں اس کا وہ کراس چیک ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آصف علی زرداری سے آپ نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یہ بات کی, شہباز شریف وزیر اعظم سے یہ بات کی, مریم نواز صاحبہ سے کی, اسٹیبلشمنٹ سے کی, تو پھر یقیناً برطانوی حکومت یا تو پھر برطانوی حکومت کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارا ایک حکومت کا بھی موقف ہے اور اس کو وہ جسٹیفائی کریں گے, ورنہ تو پھر جو یہ خدشات اور جو تشویش سامنے آئی ہے اس معاملے میں اس پر بات ہوگی. اور چلتے چلتے آخر میں جو آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے, وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس میں تھے, قیاس آرائیوں کا ایک طوفان ہے, کچھ انفارمیشن آ رہی ہے, ہم اسے میچور کرنے کی کوشش میں ہیں, صرف اتنا ہنٹ دے دیں کہ یہ غیر معمولی ہے. اس کو پارلیمنٹ کی قانون سازی عدلیہ کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں جو کچھ ہونا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کی حمایت مانگنی ہے. لیکن میری ذاتی رائے میں یہ معاملہ یقیناً ہوگا کیونکہ اس میں پیپلز پارٹی چاہتی ہے, اس کے تو منشور میں ہے کہ ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے علیحدہ سے, تو اس میں اگر قاضی فائز عیسیٰ کسی کو لگا دیا جائے اور باقی سارا معاملہ اس میں ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے تو وہ اس میں پہلو ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ قانون سازی کا معاملہ ہے تو اس میں پھر نون لیگ کا ایک قائدانہ رول ہونا چاہیے تھا, وزیر قانون بھی ساتھ جاتے, وزیر اعظم, نون لیگ کا حکومت کا اعلیٰ وفد ہوتا, کیونکہ پیپلز پارٹی عملی طور پہ حکومت میں نہیں ہے, حکومت صرف اور صرف نون لیگ کی ہے, پیپلز پارٹی کی حمایت ضرور ہے. تو بہرحال یہ معاملہ کچھ سیاسی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کا تعلق عمران خان سے بھی ہے اور پی ٹی آئی سے بھی ہے, اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو مولانا کی ملاقاتیں چل رہی ہیں, اتحاد کی بات تو خیر ان کی پیچھے چلی گئی ہے اور مولانا ایک تحریک کی بات بھی کرتے رہے ہیں ساری, تو یہ اس سے بھی ہے. آصف علی زرداری کا مولانا کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری مولانا کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ واپس آ جائیں. اب ہو سکتا ہے کہ مولانا نے بھی آصف زرداری سے کہا ہو کہ جناب آپ کو نون لیگ سے کچھ نہیں ملنا, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, لوگ ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں کھلیں گی, اس میں کچھ جب اصل اس کے معاملات سامنے آئیں گے, امید ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں پیش رفت سامنے آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ اس ملاقات میں کیا ہوا ہے. کچھ خاص ضرور ہوا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.